أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم به نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وآل بيته الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم قال امام العلی علیہ الصلاۃ والسلام مولا متقیان حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کا ارشاد گرامی فرماتے ہیں لا خیر فی عبادت لا علم فیہا، کسی بھی عبادت میں کوئی خیر نہیں ہے جب تک کہ آپ اس کے اندر علم نہیں رکھتے، ولا علم لا فہم فی، اور اس علم میں کوئی بہتری نہیں ہے کہ جس کے اندر فہم نہیں ہے، سمجھ نہیں ہے، ولا قراءۃ لا تدبر فیہا، اور نہ اس پڑھنے میں کوئی فائدہ ہے جس کے اندر کوئی تدبر اور تعقل کی کوشش اور کاوش نہ ہو۔ یعنی اگر آپ عبادت کو بہتر بنانا چاہتے ہیں تو ضروری ہے کہ اس کے ساتھ علم ہو، علم کو بہتر بنانا چاہتے ہیں ضروری ہے کہ سمجھ اور فہم آپ کے ساتھ میں ہو، اور اگر آپ اپنی قرات کو، اپنے پڑھنے کو بہتر بنانا چاہتے ہیں تو ضروری اس میں تدبر ہونا چاہیے۔ اب ظاہر ہے کہ تینوں چیزوں کا ہم سے واسطہ ہوتا ہے، خصوصیت کے ساتھ ہر طالب علم کوشاں رہتا ہے اس سلسلے میں کہ وہ عبادت بھی کرے، تو اگر عبادت کرنا چاہتا تو ضروری ہے کہ عبادت کے لیے علم حاصل کرے۔ علم کا حصول اس کو عبادت کو بہتر بنائے گا، عبادت کی اچھائیاں پیدا کرے گا، عبادت بہتر سے بہتر طریقے سے انجام دے سکتا ہے۔ اور اگر وہ علم حاصل کرنا چاہتا تو علم کے لیے فہم ضروری ہے، سمجھ ضروری ہے، ورنہ اگر سمجھ نہیں ہوگی تو علم کا فائدہ کیا ہے؟ علم کو بہتر بنانے کے لیے سمجھ کا ہونا ضروری ہے۔ اور اگر آپ پڑھ رہے ہیں، مسلسل پڑھ رہے ہیں، مطالعے پر مطالعہ کر رہے ہیں، تو یقین مانیے مطالعے کا کوئی فائدہ نہیں ہے جب تک کہ تدبر نہ ہو، آپ کو پتہ ہی نہ ہو کہ آپ پڑھ کیا رہے ہیں۔ تو آپ تدبر کریں، کم پڑھیں مگر تدبر کے ساتھ پڑھیں۔ یہ بات یقین آپ حضرات محسوس فرمائیں گے، یہ بات میری نہیں ہے، مولا متقیان حضرت علی بن ابی طالب کی گفتگو ہے۔ اللہ ہم سب کو مولا متقیان کے قول پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ اقسام التصدیق، تصدیق کی اقسام، انقسم التصدیق الی قسمین، تصدیق کی دو قسمیں، منقسم دو قسموں اور منقسم، یقین و ظن، ایک ظن۔ کیوں؟ لأن التصدیق و ترجیح احد طرفی الخبر، تصدیق نام ہے خبر کی دو طرف میں سے ایک طرف ترجیح کا، اس خبر کی دو طرف ہیں، دو حصے ہیں، ایک طرف بھی ترجیح ہو جائے اس کا نام تصدیق۔ ترجیح کسی طرف نا، وہ طرفین خبر کیا ہے؟ خبر کے دو حصے کیا ہیں؟ وہ ہما الوقوع واللا ہے اور ایک لا وقوع ہے۔ سواء کان الطرف الاخر محتملا او لا، اب اس میں کوئی فرق نہیں ہے کہ چاہے طرف ثانی جو ہے، دوسرا طرف جو ہے، ایک طرف ترجیح ہو گئی، ایک طرف کا احتمال ہے یا نہیں۔ ایک خبر کے دو حصے ہیں، اگر وقوع کی طرف ترجیح ہے تو لا وقوع کی طرف احتمال ہے یا نہیں۔ کوئی صورتیں ہوں گی، کیا وقوع کی طرف اگر ترجیح ہے تو دوسری طرف بالکل بھی احتمال نہیں ہوگا، کیا احتمال ہے نا؟ تو اگر بالکل نہیں ہے، ایک حصہ احتمال ہوگا، دوسرا حصہ۔ فإن كان هذا الترجیح مع نفی احتمال الطرف الآخر، لیکن اگر یہ ترجیح جو ہوگی خبر کی کسی چاہے وقوع کی طرف چاہے لا وقوع کی طرف، اس میں کوئی شک نہیں ہے، کوئی اعتراض نہیں ہے، مگر ایک طرف ترجیح ہو مگر دوسری طرف کی نفی کے ساتھ مکمل طور پہ ایک طرف ترجیح دے دی، دوسری طرف یقینی طور کے اوپر حتمی صورت میں طرف آخر کے احتمال کی نفی کر دی، فہو الیقین، تو اسے ٹھیک ہے۔ وَإِنْ كَانَ مَعَ وُجُودِ الْاحْتِمَالِ ضَعِيفًا، لیکن اگر دوسری طرف جو ہے طرف ثانی میں احتمال موجود ہو، چاہے وہ ضعیف ہی کیوں نہ ہو، فہو ظن، تو اسے ظن کہتے ہیں۔ تو توضیح و ذالک، اس کی مزید وضاحت کر رہے ہیں کہ اِنَّكَ إِذَا عَرَضْتَ عَلَى نَفْسِكَ خَبَرًا مِنَ الْأَخْبَارِ، اگر آپ کے نفس کے سامنے، اگر آپ کے پاس میں اخبار میں سے کوئی خبر پیش کی جائے، انت لا تخلو عن احدى حالات اربع، چار میں سے کسی ایک حالت سے آپ خالی اپنے آپ کو نہیں پائیں گے۔ اما انك لا تجوز الا طرفا واحدا منه، یا تو آپ ایک طرف صرف اور صرف بات کو رکھیں گے، جواز جو ہوگا صرف ایک ہی طرف ہوگا، تجوز جو ہوگا وہ ایک ہی طرف ہوگا۔ اما وقوع خبر او دم وقوع، یا تو آپ کہیں گے کہ کام ہوا ہے، یہ کہیں گے کام نہیں،
وَإِمَّا تَجَوُّزُ الطَّرَفَيْنِ، یا دونوں طرف کی بات ہوگی، وَتَحْتَمِلُ مَعًا، اور دونوں کا برابر سے احتمال بھی ہوگا، یعنی کہ آپ جتنا کہیں گے کہ ہوا ہے اتنا ہی کہیں گے نہیں ہوا ہے۔ وَالْأَوَّلُ هُوَ الْيَقِينُ، پہلے والے کو یقین کہتے ہیں، والثانی، اور دوسرا والا معنی ہوا تجویز الطرفین، جہاں دونوں طرف کی بات آ رہی ہو، وقوع کی بھی لا وقوع کی بھی، لہو ثلاث صور، تین صورتیں، لأنه لا يخلو اما يتساوي طرفان، اس لیے کہ اس صورت میں وہ معاملہ خالی نہیں ہوگا کہ طرفین مساوی ہے دونوں کے، احتمال میں کہ جتنا وقوع کا احتمال ہو اتنا ہی لا وقوع کا احتمال ہو، اور یترجح احدهما الی الاخر، چاہیے کہ ایک طرف ہونے کی طرف ترجیح ہوگی، دوسری طرف احتمال ضعیف ہوگا، یا دوسری طرف ترجیح ہوگی ہونے کی طرف احتمال ضعیف ہوگا۔ فَإِن تَسَاوَى الطَّرَفَانِ فَهُوَ الْمُسَمَّى بِالشَّكِّ، اگر دونوں طرف مساوی ہوں تو اسے شک کہا جاتا ہے۔ فَإِن تَرَجَّحَ أَحَدُهُمَا، اگر کسی ایک کے رجحان ہو، فَإِن كَانَ الرَّاجِحُ مَضْمُونُ الْخَبَرِ، اگر رجحان جو ہے وہ خبر کے ہونے میں ہو، تو وقوع اس کے واقع ہونے میں ہو، فَهُوَ الظَّنُّ، اسے ظن کہتے ہیں، الَّذِي هُوَ مِنْ أَقْسَامِ التَّصْدِيقِ، جو تصدیق کے اقسام میں سے ہے۔ وَإِن كَانَ الرَّاجِحُ الطَّرَفُ الْآخَرُ، اگر رجحان دوسری طرف ہو، فَهُوَ الْوَهْمُ، ہم کہتے ہیں، الَّذِي هُوَ مِنْ أَقْسَامِ الْجَهْلِ، جو جہل کے اقسام، وَهُوَ عَكْسُ الظَّنِّ، یہ بالکل ظن کے الٹا ہے، کہ اگر آپ وقوع کی طرف رجحان ہو تو لا وقوع کی طرف جو ہوگا وہ وہم ہوگا، اور اگر لا وقوع کی طرف رجحان ہو اور وقوع کی طرف رجحان ہو تھوڑا سا احتمال پایا جائے تو وقوع۔ فتقول حالات اربع، حالات جو ہے وہ چار حصوں منقسم ہوتے ہیں، ولا خامس لها، پانچواں کوئی حالت نہیں ہوتی۔ الاول الیقین، پہلا یقین ہے، فہو ان تصدق مضمون الخبر، یقین کسے کہتے ہیں؟ جب خبر کے مضمون کی آپ تصدیق کریں، ولا تحتمل کذبہ، اور اس کے کذب کا احتمال، اور تصدق بعدمہ، کیا ہے کہ خبر کے نہ ہونے کی تصدیق کریں، ولا تحتمل، اور اس کے صدق کا کوئی احتمال نہ پایا جائے، اے انک تصدق بہی علی نحو الجزم، یہ جس کی بھی تصدیق کریں وہ آپ علی نحو الجزم کریں، کمل اذعان کے ساتھ، کمل یقین کے ساتھ، وہو اعلی قسمِ التصدیق، وہ تصدیق کی دونوں قسموں میں اعلیٰ ترین قسم۔ ثانی الظن، دوسرا ظن ہے، وہو ان ترجح مضمون الخبر، آپ مضمون خبر کا رجحان پیش کریں، او عدم، کیا ہے کہ اس کے نہ ہونے کا رجحان پیش کریں، کس شکل میں؟ آپ تجویز الطرف الآخر، طرف آخر کی تجویز کے ساتھ امکان یہاں بھی ہونا ہے، وہو ادنی قسم تصدیق، یہ تصدیق کی ادنا قسموں میں سے ایک قسم۔ الثالث الوہم، تیسرا وہم ہے، وہو ان تحتمل مضمون الخبر، کہ آپ کو مضمون خبر کا احتمال ہو، کہ جہاں انہوں نے تصدیق کی بات کی ہے وہاں ترجیح کی بات ہے، اور جہاں انہوں نے وہم کی بات کی ہے وہاں احتمال کی بات کی ہے، تصدیق کی بات نہیں ہے، احتمال، جہاں احتمال پایا جاتا ہو، او عدم، یا خبر کے عدم کا احتمال پایا جائے، مع ترجیح الطرف الاخر، مگر اس شرط میں کہ ادھر احتمال ہے تو دوسری طرف زیادہ ترجیح پائی جاتی ہے، اسے وہم کہتے ہیں۔ اور رابع الشک، چوتھا شک ہے، فہو ان یتساوی احتمال الوقوع و احتمال العدم، شک اس حال کو کہتے ہیں کہ جہاں پر وقوع کا اور عدم کا دونوں کا احتمال برابر ہو، یہاں بھی۔ اب اس کو تصدیق کی بات نہیں کہی، ترجیح کی بات نہیں کی گئی ہے، یہاں چونکہ دونوں طرف احتمال برابر ہیں، احتمال جتنا اس کا اتنا اس کا، لفظ احتمال کا استعمال کیا گیا۔ تنبیہ، یا عارف مما تقدم امران، جو چیز گزر چکی اس سے دو باتیں آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ الاول، پہلی بات، ان الوہم والشک لیس من اقسام التصدیق، کہ وہم اور شک جو ہے وہ تصدیق کی اقسام سے نہیں ہے، بل ہما من اقسام الجہل، بلکہ دونوں جو ہے وہ جہل کی اقسام سے ہیں۔ والثانی، دوسری بات سمجھ میں آئی ہوگی آپ کی، کہ ان الظن والوہم دائما یتعاکسان، کہ ظن اور وہم آپس میں دوسرے کے عکس ہیں، ایک طرف اگر ذہن ظن ہوگا
دوسری طرف خود بخود وہم ہوگا. ایک طرف اگر وہم ہوگا دوسرے اس کے مقابلے میں زن ہوگا. فَإِنَّكَ إِذَا تَوَهَّمْتَ مَضْمُونَ الْخَبَرِ، اگر آپ کو کسی خبر کے ہونے کا فہم ہو جائے، فَأَنْتَ تَظُنُّ بِعَدَمِهِ، تو آپ کو ہمیشہ اس کے نہ ہونے کا زن ہوگا، گمان ہوگا. وَإِذَا كُنْتَ تَتَوَهَّمْ عَدَمَهِ، اگر آپ کو اس کے نہ ہونے کا وہم ہوگا، فَإِنَّكَ تَظُنُّ بِمَضْمُونِهِ، تو اس کے ہونے کا زن ہوگا. فَيَكُونُ الظَّنُّ لِأَحَدِ الطَّرَفَيْنِ، یاد رکھیں ایک طرف میں زن ہوگا وَالتَّوَهُّمًا لِلطَّرَفِ الْآخَرِ، تو اس کے مقابل دوسری طرف میں فہم ہوگا. اس طرح تصدیق کی دو قسمیں آئیں، جہل کی دو قسمیں آئیں. تصدیق اور زن یہ اقسام تصدیق سے ہیں، اور شک اور وہم اقسام جہل سے ہیں. الجہل و اقسام، جہل و اقسام جہل. لیس الجہل الا عدم العلم. جہل کیا ہے؟ جہل علم کا نہ ہونا ہی جہل کہنا. لیس الجہل، جہل نہیں ہے، الا مگر ہے تو کیا ہے؟ عدم العلم، عدم علم ہی جہل ہے. مگر کس کے لیے؟ ممن لہ الاستعداد العلم، اس کے لیے اس میں استعداد علم ہو، جس کے پاس علم کی استعداد ہو اور وہ پھر علم نہ ہو، اسے جہل ہے. وہ تمکن من ہو، اور اس کے اندر قدرت ہو، طاقت ہو کہ وہ علم حاصل کر سکتا ہے اور پھر بھی علم نہ ہو، تو اس کو جہل کہیں، جاہل کہیں. فالجمادات والعجماوات، پتھر ہیں، عجماوات جانور ہیں، لا نسمیہا جاہلا، نہ ہم ان کو جاہل کہہ سکتے ہیں، ولا عالما عالما. مثل العمى، اندھا پن، جسے اندھا. فإنه عدم البصر، عدم البصر، عدم بصر کا نام، نہ دیکھنے کی ہونے کا نام اندھا پن ہے. من شأنہ ان یبصر، مگر اس کے اندر شان یہ ہو کہ وہ دیکھ سکتا ہو. دیوار کو آپ نہیں کہیں فلا یسمى الحجر اعمى، لہذا کسی پتھر کو آپ اندھا نہیں کہہ سکتے. وسیاتی انشاءاللہ یہ قریب آئے گا کہ ان مثل هذا يسمى عدم ملکہ، ان چیزوں کو عدم ملکہ کہا جاتا ہے. ومقابلہ وهو العلم، اس کے مقابلے میں علم ہے، او البصر، یہ بصر ہے، یسمى ملکہ، اس کو ملکہ کہا ہے. تقابل کی اقسام میں سے یہ اقسام آتی ہیں. فیقال ان العلم والجہل متقابلان، کہا جائے گا کہ علم اور جہل جو ہے آپس میں ایک دوسرے کے متقابل ہیں. تقابل الملکہ و عدمہا، بالکل ایسے ہی کہ اس کی جیسے تقابل جو ملکہ اور عدم ملکہ کا مسئلہ ہے. تقابل کی اقسام میں سے یہ چار اقسام ہیں، اس پر دوسری قسم جو ہے وہ تقابل ملکہ اور عدم ملکہ ہے، وہ متقابل. والجہل علی قسمین، جہل کی دو قسمیں ہیں. کما ان العلم علی قسمین، اس طرح علم کی دو قسمیں تھی. لأنه يقابل العلم، اس لیے کہ علم کے بالکل مقابل ہوتا ہے. فیبادلہ فی مواردہ، لہذا جہاں جہاں پر علم ہوگا وہیں وہیں جہل ہوگا، اور جہاں اس کی اقسام ہوگی وہیں اس کی اقسام بھی ہوگی. فتاۃ یبادل التصور، کبھی یہ تصور کے بدلے میں ہوتا ہے. اے یکون فی موردہ، یعنی کہ جہاں پہ تصور کا جگہ ہے وہیں پہ جہل تصور ہی ہوگا. اخری یبادل التصدیق، اور کبھی کبھی تصدیق کی جگہ پہ ہوتا ہے. اے یکون فی موردہ، مواردہ، یعنی کہ ان جگہوں پر کہ جہاں پر تصدیق پائی جاتی ہے. فتاۃ یبدل التصور اے یکون فی موردہ، کبھی کوئی تصور کی جگہ پہ ہوتا ہے، تصور کی جگہ پہ ہوتا ہے. وہ اخری یبادل التصدیق، اور کبھی تصدیق کی جگہ ہوتا ہے. اے یکون فی موردہ، مورد تصدیق ہوتا ہے. فیصح بالمناسبہ ان نسمی الاول الجہل تصوری، بلکہ مناسبت کی بنیاد پر صحیح ہے کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ جہل تصوری ہے. والثانی الجہل التصدیقی، اسے کو جہل تصدیقی کہا جائے. ثم انہم یقولون، اور پھر یہ کہتے ہیں علماء منطق کہتے ہیں کہ ان الجہل ينقسم الى قسمین، کہ جہل کی دو قسمیں ہیں، بسیط و مرکب. یہ جہل بسیط ہے، جہل مرکب ہے. وفی الحقیقہ ان الجہل التصدیقی خاصہ هو الذی ينقسم الیہما، حقیقتاً جہل تصدیقی ہی ہے جو خاص طور پہ ان دو کی طرف منقسم ہوتا ہے. یعنی کہ جہل بسیط اور جہل مرکب جو ہے در حقیقت جہل تصدیقی کی اقسام میں سے ہے. وَلِهَا وَيَخْتَضَى، تقاضا کرتے ہیں کہ ان نقسم الجہل الى تصوری و تصدیقی، کہ ہم جہل کی تقسیم جو ہے جہل تصوری جہل تصدیقی کی طرف کر دیں. وَنُسَمِّيهَا بِهَذِهِ التَّسْمِيَّةِ، اور اس کو اسی نام سے ہم نام دیں. اما الجہل تصوری، جہاں تک جہل تصوری کی بات ہے، فلا یکون الا بسیطا، لیکن سوائے بسیط کچھ اور نہیں ہوتا. یعنی جہل تصوری فقط بسیط ہی ہوتا ہے. کما سیتضح، انشاءاللہ قریب بات ہے. وَنُبَيِّنُ قسمین نقول، ہم دونوں قسموں کو بیان کرتے ہیں. ہم آپ کی خدمت میں اس بات کو عرض کر رہے ہیں. کیا عرض کر رہے ہیں؟ الاول الجہل البسیط، پہلے جہل بسیط ہے. کسے کہتے ہیں جہل بسیط؟ ان یجہل الانسان شیئا،
کہ انسان کسی چیز سے جاہل ہو، وَهُوَ مُلْتَفِتٌ إِلَى جِهْلِهِ، اور وہ اپنے جہل کی طرف ملتفت بھی ہو، ٹھیک ہے نا، وہ اپنے جہل میں ملتفت، فَيَعْلَمْ أَنَّهُ لَا يَعْلَمْ، وہ جانتا ہے کہ وہ نہیں جانتا، جو اپنے نہ جاننے کو جانتا ہو وہ جہل بسیط ہے، کہ جہلنا بے وجود السکان فی المریخ، جیسے ہمارا جہل کہ مریخ پہ سکان ہے کہ نہیں، ہم نہیں جانتے اس بارے میں، کہ جہلنا بے وجود السکان فی المریخ، جیسے ہمارا جہل مریخ کے اوپر سکان ہے کہ نہیں ہے ہم نہیں جانتے اس بارے میں، فَإِنَّا نَجْهَلْ ذَلِكَ، لہذا ہم اس پہ بات جاہل ہیں، وَنَعْلَمْ، لیکن ہم جانتے ہیں بجہل، اپنے جہل کو، ہم اپنے جہل کو جانتے ہیں، فَلَيْسَ لَنَا إِلَّا جَهْلٌ واحد، تو ہمارے پاس فقط ایک ہی جہل ہے نا، ایک طرف علم ہے ایک طرف جہل، ہمارے پاس ایک علم ہے اور ایک جہل ہے، لہذا فقط ایک جہل ہے، لہذا جہل بسیط ہے، ٹھیک ہے نا پہلے۔ الثانی الجہل مرکب، دوسرا جہل مرکب ہے، ان یجہل شیئا، کہ انسان کسی چیز سے جاہل ہو، وہو غیر ملتفت الی انہ جاہل بہ، اور وہ ملتفت نہ ہو کہ وہ اس بات جاہل ہے، بل یعتقد انہ من اہل العلم بہ، بلکہ وہ اعتقاد رکھتا ہو کہ وہ اہل علم سے ہے، فلا یعلم انہ لا یعلم، لہذا اس کو اپنے لا علمی کا بھی علم نہیں ہے، وہ اپنے نہ جاننے کو بھی نہیں جانتا، اہل الاعتقادات الفاسدہ، جیسے فاسد اعتقاد رکھنے والے، الذین یحسبون، جو گمان کرتے ہیں کہ انہم عالمون بالحقائق، کہ وہ عالم بالحقائق، وہ حقائق کو جاننے والے ہیں، وہم جاہلون بہا فی الواقع، حقیقتاً وہ جاہل ہوں، ونسمون ھذا مرکبا، ویسمون ھذا مرکبا، ان کو ہم مرکب کہتے ہیں، کیوں؟ لانہ یترکب من جہلین، اس لیے کہ دو جہلوں سے مل کے بنتے ہیں، الجہل بالواقع، ایک تو واقع کا جہل ہے، والجہل بہذا الجہل، اور دوسرا اس جہالت کا بھی جہل ہے، وہو اقبح واحجر القسمین، یہ دونوں قسموں میں سب سے قبیح ترین قسم ہے، سب سے ہجو ترین قسم ہے، ویختص ھذا فی موضع التصدیق، اور یہ فقط تصدیق کے مورد مخصوص ہے، لانہ لا یکون الا مع الاعتقاد، اس لیے کہ یہ والا جو جہل ہے وہ سوائے اعتقاد کے نہیں ہو سکتا، جب اعتقاد ہوگا تبھی یہ پایا جائے گا، بات واضح ہوئی؟ لیس الجہل مرکب من العلم، انشاءاللہ بعد میں، صلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔